آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بین الاقوامی خبروں کے بلیٹن منظر عالم کی خبروں میں سب سے پہلے دیکھیں گے حدیث شریف۔ گل از رخ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، بخاری و مسلم۔ دنیا میں ایسا رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ روح رہتا ہو۔ رخ کریں گے آج کی تفصیلی اور اہم خبروں کی جانب۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں ہو رہی بھاری برف باری نے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ اس برف باری سے کم 23 افراد ہلاک اور 50 لاکھ سے زائد لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ شاہراہوں پر 12 انچ تک برف کے جمنے سے آمد و رفت کے لیے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نیشنل ویدر سروس کے مطابق 73% امریکہ اس وقت برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ کئی علاقوں میں اشیاء ضروریہ کے لیے لوگوں کو درپیش مسائل کا سامنا ہو رہا ہے۔ امریکہ کے کئی ریاستوں کو شدید سردی، سرد طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اسی دوران نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کئی ریاستوں میں عہدیداروں نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں اور ہائی ویز پر جانے سے احتراز کریں، کیونکہ سڑکوں پر پھسلن کی وجہ سے کاریں، ٹرک اور دوسری گاڑیاں پھسل کر ایک دوسرے سے ٹکرانے کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 15 کروڑ امریکی موسم سرما کی طوفان یا اس کے ممکنہ خطرے کی زد میں ہے۔ رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساحلی علاقوں سے لے کر ٹیکساس اور الاسکا، مشیگن تک کے علاقے سردی کی شدت سے متاثر ہیں۔ ویسے تو ریاست ٹیکساس نسبتاً ایک گرم علاقہ ہے جہاں کم ہی برف پڑتی ہے، لیکن اس بار موسم سرما نے اشروں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور ریاست کے اکثر علاقوں میں برف باری نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ برف باری سے سینکڑوں پروازیں معطل ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ افراد شدید سردی میں بجلی سے محروم ہیں۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ٹیکساس، کینٹکی کی ریاستوں میں سڑکوں پر گاڑیاں پھسلنے سے کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پیر سے شروع ہونے والی برفانی طوفان شمالی مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی بیچ نیشنل ویدر سروس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے مشرقی ساحلوں سے لے کر مغربی ساحلی علاقوں تک سردی کی شدت اور برفانی طوفان کی صورتحال چند روز تک باقی رہ سکتی ہے۔ ASAP. And at the very minimum, got to give us some information so that we can tell people when they can expect the power to be restored. I went out in the heights, so I'm gonna freeze my butt off. Might as well be out in the snow. میانمار کی فوجی حکمرانوں نے اپوزیشن لیڈر آنگ سان سوچی پر ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیشی کے دوران تازہ الزامات عائد کیے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سوچی پر لگائے گئے نئے الزامات کا تعلق ملک کے قدرتی آفات سے متعلق قانون کی خلاف ورزی سے ہے۔ حالانکہ اس الزام کی شکل ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اس سے قبل ان پر غیر قانونی واکی ٹاکی رکھنے کا بھی الزام عائد کیا گیا۔ میانمار کی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل جامنتون نے کہا کہ فوج زیادہ دیر تک اقتدار میں نہیں رہے گی۔ انہوں نے انتخابات کی قطعی تاریخ بتائے بغیر یقین دہانی کرائی کہ منصوبہ بند الیکشن کے بعد فاتح پارٹی کو اقتدار سونپ دیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسنڈا آرڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان میں 20 سال سے جاری جنگ میں خدمات انجام دینے کے بعد وہاں تعینات اپنے باقی ماندہ فوجی اہلکاروں کو مئی میں واپس وطن بلا رہی ہے۔ نیوزی لینڈ نے افغانستان میں رواں برس مئی میں اپنی فوج کے مکمل انخلاء کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا افغانستان میں نیوزی لینڈ ڈیفنس فورس NZDF کے 20 سال سے موجودگی کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بیرون ملک فوج کی تعیناتی کو ختم کریں اور افغانستان کی اندرونی طاقتوں کے درمیان مذاکرات سے واضح ہو رہا ہے کہ شورش زدہ ملک میں داخلی امن سیاسی حل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس لیے افغانستان میں نیوزی لینڈ کی فوج کی مزید ضرورت نہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کی جانب سے افغانستان سے فوجی انخلاء کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بیلجیم کی دارالحکومت برسلز میں مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بدھ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس اجلاس سے قبل نیٹو کے سربراہ نے
پیر کو کہا تھا کہ افغانستان سے فوجی انخلا مناسب وقت آنے پر کیا جائے گا۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔